السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سربراہ عوامی مسلم لیگ پٹیشنر بھی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کدھر جاتا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ نواز شریف کے پرائم منسٹر ہاؤس میں جاتا دیکھ رہا ہوں۔ قطری شہزادہ جس بندے نے یہ خط بنایا ہے، جو بھی نواز شریف کا دوست نماز دشمن ہے، اس کو میں لتر پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ جس بندے نے بھی یہ کہا جناب علی کہ یہ ساری ٹریل جو ہے، جو میں نے کہا سمیع اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ سمیع اللہ، وہ خود بھی سر جی دیکھیں، ججز کو بھی پہلے وکیل صاحب نے جو کہا، انہوں نے کہا جی مخدوم صاحب میرے دوست ہیں، بہت اچھے، ہمارے ساتھ مشرف کے اٹارنی جنرل تھے وہ، انہوں نے کہا جی وہ حامد دیں گے۔ شاید حامد نے کہا جی کہ میں تے اپنا کیس لڑ لیا ہے اسحاق ڈار دا، اور ایسا کیس وہ میرا خیال ہے ان دی اینڈ وہ اپیل ہی کر رہے تھے جی جان دیو 25 سال پرانے ہو گیا کیس، 20 سال اللہ رسول کے واسطے جانے دو۔ ہاں جی، جتنے زبردست چیک اور قاضی فیملی کے ہیں، اس بینک سے اس بینک میں اس بینک، صرف ایک ہی چیکوں کی ٹریل آئی ہے، وہ جناب ڈار صاحب کی ہے۔ تھرڈ صاحب آئے، راجہ صاحب کل کے لگے ہوئے ہیں، پرسوں کے لگے ہوئے ہیں، اور چیف صاحب نے ٹھیک کہا کہ انگریزی بڑی زبردست ہے لیکن آگے بھی تو چلو نا۔ اور سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں، دیکھیں ایک شکل ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے۔ جب نواز شریف صاحب نے سجاد شاہ صاحب کی عدالت پر حملہ کیا، وہ رضیہ سلطانہ کا دور تھا، میڈیا اتنا سٹرونگ نہیں تھا، درست ہے۔ ٹھیک ہے، میں آن اوتھ یہ میں نے قومی اسمبلی میں کہا کہ میں منسٹر تھا، مجھے پتہ نہیں لگنے دیا، میرے نیچے سے لوگوں کو نکال کے اور حملہ کروا دیا سپریم کورٹ پہ، اور میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ اگر سپریم کورٹ پہ حملہ نہ ہوتا تو ہم فارغ تھے، رسک تو لینا پڑتا ہے، اور سارے ناشتے پنجاب ہاؤس میں تیار ہوئے۔ آج جو چیف صاحب نے کل کہا کہ میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہتے ہیں ہماری نظر کمزور ہے، ہمیں کتاب کے صفحے پورے دکھائی نہیں ہمیں دیتے، ڈانٹتے ہیں، ہمیں باہر ڈانٹا ہو رہا ہے وزیر صاحب اور نے۔ ہمیں کتاب کے صفحے پورے دکھائی نہیں دیتے، تو میں نے دیکھا ہے کتاب کے صفحے واقعی کم ہیں، میں نے بہت غور سے دیکھا ہے کتاب کے صفحے واقعی کم ہیں، اور ہمیں چنے چبانے کی بات کرتے ہیں۔ ایک اور چیز ایڈمٹ کی کہ اگر پاکستان سے پیسے گئے بھی ہوں تو میاں شریف لے کر گئے تھے، ہم سے کیا پوچھتا آپ نے؟ یہ میرے خیال ہے نقطہ، کیونکہ میاں صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ پاکستان سے ایک پیسہ باہر نہیں گیا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ اگر گئے بھی ہیں تو I'm not a liar، میں یہ کیس لڑ رہا ہوں، میں یہ کیس لڑ رہا ہوں، اور نالائق، نکما، نکٹھو، نااہل، الٹریٹ، جو مرضی مجھے کہہ رہے ہیں، میرا لاگ میں کوئی تجربہ نہیں، ان تینوں وکیلوں نے نواز شریف کے کیس کو خراب کر دیا۔ یہ دس از مائی آبزرویشن۔ تو میرا خیال ہے میں نے آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کیس لڑا ہے، میں بے وقوف نہیں تھا، مجھے پتا تھا کہ میری لائن اور لینتھ کیا ہے، اور ججز نے کہا ایکسیلنٹ شیخ صاحب، آپ چھوڑیں سیاست اور پریکٹس کی طرف آئیں۔ سو اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ اوور سمارٹ ہو رہے ہیں، اوور ٹائم لے رہے ہیں، کام کی بات کوئی نہیں کر رہے، ججز بار بار کہہ رہے ہیں، ریپیٹیشن۔ اور بھٹو کے وقت بھی اب ایز اے اسٹوڈنٹ ورکر، اسٹوڈنٹ لیڈر کہہ لیں، جو بھی کہیں، میں ورکر ہی کہتا ہوں کیونکہ سیاستدان ہر وقت ساری زندگی سیکھتا ہے، لوگ ان کو کہتے تھے لمبا نہ کرو، جو بڑے کیا کہتے ہیں ایکسپیرینس لوگ تھے، وہ کہتے کیس کو لمبا مت کرو، جو بے وقوف ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کیس کو لمبا کرو لمبا کرو لمبا کرو، اب بھگتو آگے۔ لیکن شیخ صاحب میرا آپ سے تھوڑا سا اختلاف ہے، چلیں میں آپ کا اپنا اختلاف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں وکلا میاں صاحب کو پھنسا رہے ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے وہ میاں صاحب کو نکال کے کہتے ہیں اس کے علاوہ جس مرضی کو پکڑ لیں۔ اس وقت تک تو یہی کہا نا مخدوم علی خان نے، کوئی نہیں ہے، وہ تو ٹی او آر بھی کہتے تھے نواز شریف۔ میرا خیال ہے کہ جو نواز شریف شاید نہ پھنس سکتا ہم سے، وہ ان وکیلوں نے پورا ہی کانسٹیٹیوشن ایوینیو میں گاڑ دیا ہے۔ نمبر 1، کوئی ایک، وہ پہلے کہتا تھا قطری جناب علی، میں نے سنا، اب کہتا ہے آئی ریکال۔ پڑھیں آپ، جی میرے سامنے یہ خط پڑھیں آپ، پہلی اس کی سٹیٹمنٹ، I was informed، مجھے بتایا گیا، Yeah. پہلی چیز I understood، میں سمجھا یہ at the time، اس وقت۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ خود ریلائبل نہیں رہا، اس کے اپنے بیان 2 دفعہ بدل گئے ہیں، پہلے اس نے کچھ بیان دیے، اور ایک تیسرا خط بھی آ رہا ہے۔ آج مجھے کہتے یہ شرم محسوس ہوتی ہے کہ بی بی سی کا ایک لیٹر ایسے موقع پہ نکالا گیا کہ جن کو پتہ نہیں کہ بی بی سی ادارے کی کیا صورت حال ہے، وہ غلطی سے انہوں نے مجھے فون لگا دیا، بی بی سی والوں نے،
وہ سمجھے ابھی تک شاید ان کے پاس میرا ہی نمبر تھا. اس نے کہا جی ایک آپ ہی آدمی ہے جو پاکستان میں فون اٹھاتے ہیں. انہوں نے کہا جی ان بے وقوفوں نے کیا کہا کہ ہم نے اپنے بندے کی انکوائری کر دی. انہوں نے کہا ہم بندہ اس وقت رکھتے ہیں جس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے, جو ریلائبل ہوتا ہے. انہوں نے اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر کہا کہ کوئی انکوائری نہیں ہو رہی, اور آج بھی ہم اس خبر کے اوپر کھڑے ہیں ان کے منہ پہ تماچا مارا ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی کہ ہیئر یو آر. سو حکومتوں کے امیج ہوتے ہیں جی سر. لیکن یہ مسئلہ یہ کہ اس وقت کیس میں خان صاحب, کاشف صاحب, یہ مسئلہ ویسے ہی گور ایوب نے قومی اسمبلی میں ایک بڑی تاریخی بات کہی تھی. اس نے کہا بلبل کے حدود یا گھگی پنجابی میں کہتے ہیں, وہ بیٹھی تھی تو کسی نے نیچے سے فائر کیا تو گھگی اڑ گئی. تو اس نے کہا اے ظالم کے بچے, کارتوس ضائع کر دیا. اس نے کہا ساری زندگی اس درخت پہ نہیں بیٹھے گی. آئی ایم شیور کہ اس عدالت سے ایسا فیصلہ آئے گا کہ کرپشن کا تابوت نکلے گا. رانا ثناء اللہ جو مرضی کہہ لے اور خواجہ سعد رفیق جو مرضی کہہ لے. لیکن یہ ویژول تھنکنگ بھی تو ہے نا, آپ اپوزیشن ہے, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کس طرح کیا ہوگا, آپ ہار بھی سکتے ہیں کس. لیکن سوال یہ ہے کہ عدالت, سوال بنیادی عدالت کے سامنے یہ کہ وہ بارے ثبوت کس پر دیکھتے ہیں. دیکھیں آپ بہت آخری سوال دیکھیں ٹھہریں. یہ اس عدالت نے متعدد بار کہا ہے کھڑے ہو کر 126 دن عمران خان کا دھرنا اس سپریم کورٹ کے مقابلے میں بیکار تھا. میں نے کبھی نہیں کہا, میں نے کہا 126 دن ٹھیک کیا عمران خان نے دھرنا دیا. نو آئی ہیو چینج مائی مائنڈ کہ میں جس طرف شہر میں جا رہا ہوں, اگر میں صبح کال دوں نا, یہ دیکھیں یہ کنونشن کیا کر رہے ہیں, یہ بدماشی کر رہے ہیں. گجرانوالہ میں ناکام کیا, سیالکوٹ میں کیا, اب یہ لاہور میں کریں گے, ملتان میں کریں گے. یہ اس ملک کو ٹینشن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, خانہ جنگی کی طرف. عدالت آپ کے سامنے کئی دفعہ کہہ چکی ہے کہ آپ ہمارے سامنے دیواریں کھڑی کریں. عظمت سعید شیخ صاحب, اللہ ان کو صحت دے. آمین. انہوں نے یہ کہا کہ ثبوت نہ آپ دے رہے نہ دے وہ دے رہے ہیں, ہم بغیر ثبوت کے مے بی پر کیسے فیصلہ کریں. دیکھیں میری بات سنیں, اس کیس کے جتنے ثبوت ہم پہ لازم تھے عمران خان اور شیخ رشید نے دیے ہیں. ہم نے کہا کہ اب 6 سال 6 دفعہ یہ چیف منسٹر رہے ہیں, 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں. بابا قطری 2230-40 ملکوں میں قطری انہی پہ عاشق ہیں. اتنی جگ سائی ہو گئی ہے لوگ. سر لیکن وہ قطری کی اپنی پرسنالٹی سر دیکھیں میری, بعض لوگ عزت کے لیے بھی زندہ ہیں. کاشف, میں نے لوگوں کو پھانسی پہ چڑھتے دیکھا ہے. 164 کے بیان کو میں نے شیخ عظمت صاحب کو کہا, آپ میرے شہردار ہیں شیخ عظمت صاحب, اس 164 کے بیان میں آپ کے اور میرے حلقے میں لوگ پھانسی پہ چڑھے ہیں. اس نے کہا بات ٹھیک ہے, اور آپ بڑے آدمی ہیں اس لیے بیان دیں گے, پولیس نے مجھ سے پوچھا نہیں اور یہ سب ٹھیک ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اس عدلیہ کا بھی ایک بہت بڑا ایفل ٹاور سے بھی بڑا فیصلہ ہے یہ. سب لوگ دیکھیں نا, یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ہمیں کہے کہ بارے ثبوت, انہوں نے خود مانا ہے, حامد صاحب نے, شاہد احمد نے کہا یس وی ول ڈسچارج دس ایلیگیشن, وی ایکسپٹ دس. میں آپ بھی کورٹ میں تھے, جی جی, شاہد احمد نے کہا کہ ہم پہ بار ہے, ہم اس کو ڈسچارج کریں گے. ڈسچارج کیا کر رہے ہیں؟ ثبوت تو دونوں طرف سے نہیں, ان کی طرف سے بھی نہیں آیا. وہ بار بار کہتے رہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہے. کاشف صاحب آپ کہتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں میرا رومال ہے. بالکل ٹھیک ہے, چلیں یہ بات درست ہے. مسئلہ یہ ہے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں شیخ صاحب, کیونکہ آپ پٹیشنر بھی ہیں, اور دوسرے کیسز میں تو عدالتیں یا جو میں نے قومی اسمبلی میں 2 باتیں کہی ہیں. ان دی اینڈ اگر قوم میری تقریر سن رہی ہو, انہوں نے میری تقریر بلاک کی تھی, میں ان لوگوں کا مشکور ہوں, پی ٹی آئی والے, تحریک والے, دوسرے لوگ جو میری تقریر لگا دی ہے جنہوں نے, میں ان سب کا مشکور ہوں. میں نے نواز شریف کو ایک اچھے سابق دوست کی حیثیت سے مشورہ دیا ہے. نمبر 1 اسٹیپ ڈاؤن. یہ میں قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں, یہ میں آپ کے پروگرام کی بات نہیں کر رہا. سیکنڈ, میں نے انہیں کہا کہ لیٹس کم فار دی الیکشن. دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے ہاتھ صاف ہیں اور آپ کے سارے مسئلے ٹھیک ہیں, سارے لوگ تو آپ ہی کے ساتھ ہیں. اپوزیشن میں تو عمران خان اور شیخ رشید ہیں. لیٹ دی قوم ڈیسائیڈ. اگر قوم سمجھتی ہے کہ یہ دیانتدار آدمی ہے, یہ قطری فلیٹ ہیں, ان کے نہیں تھے. سر لیکن اگر قوم نے پھر ان کے حق میں ووٹ دے دیا, پھر کیا ہوگا؟ تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ مجھے بتائیں نا. میرے ضمیر اور میں اپنے ضمیر کا قیدی ہوں. کاش نواز شریف صاحب نے اگر وہ تقریر سنی ہے, میں نے آدھا گھنٹہ تک, پہلی دفعہ مجھے بڑے عرصے بعد صادق صاحب نے سپیکر کھولا, میں کہا سپیکر صاحب یہاں قائد اعظم بیٹھا تھا, یہاں گوال منڈی کے لوگ آ کے بیٹھ گئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سپیکر پہ یہاں ذوالفقار علی بھٹو بیٹھا تھا. آپ نے سارے امیج ہی تباہ کر دی. بیکاز یو ڈونٹ ڈیزرو فار دیز پوسٹ, یو آر ناٹ کیپیبل. آپ میں وہ صلاحیتیں ہی نہیں ہیں. گیلانی صاحب سے میرے بڑے اختلاف ہیں, لیکن بے نظیر بھٹو صاحب آپ کا کیس تھا, میرا کیس تھا.
آپ کو انہوں نے بینظیر بھٹو نے کہا کہ نہیں آنے دیں گے کا پروڈکشن آرڈر جاری کروں گا, اور انہوں نے بینظیر بھٹو کے خلاف جاتے ہوئے پروڈکشن آرڈر جاری, آپ کا بوٹا کیا نام تھا دوسرے جو آپ کے ساتھ 2 لوگوں کے پروڈکشن آرڈر انہوں نے جاری کیے تھے اس ٹائم پہ. سر یہ قطری خط جو ہیں اس کا مذاق ہم بہت اڑاتے ہیں, ظاہر ہے اس لیے اڑاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ چلو عدالت اس کے فی الحال انہوں نے سارے کہہ رہے تھے باہر پھینک دے گی, ابھی تک انہوں نے اس کو اٹھا کے باہر نہیں پھر پھینکا. تو کیس دیکھیں امپروومنٹ ہو رہی ہے, یہ بڑی امپروو شکل ہے. جب میں کہتا تھا اس کا نوٹرائزیشن نہیں ہوئی, اس دفعہ جو قطری خط آئے ہیں اس کی نوٹرائزیشن ہوئی ہے. اس کے پچھلے ہاں جی میں نے دیکھا ہے اس کو, دستخط دیکھیں. ہاں دیکھیں دستخط تو میں پہلے دن سے کہتا ہوں, اور چیف صاحب نے کہا یہ آپس میں کرتے رہتے ہیں. یہ کوئی اصل مسئلہ یہ ہے کہ دس از اے امپروو فارم آف قطری لیٹرز. اس سے پہلے قطری لیٹرز کی یہ کوالٹی نہیں تھی, اب یہ امپروو فارم ہے. لیکن آج آ کے فیصلہ آباد کے گھنٹہ گھر پہ ہی آتے ہیں. یہ دیکھیں نا ایک لیٹر, اس پہ اس کی مور کیوں نہیں لگائی انہوں نے قطر کی اپنی. یہ اس بندے کا آپ بایوگرافی نکالیں, یہ ان کے ذاتی ملازم کا بیٹا ہے. یہ ایمبیسڈر کیوں لگایا گیا قطر میں؟ یہ ماسٹر پلان ہے. سر لیکن یہ تو ویلیو سپریم کورٹ کے سامنے تو اس مور کی کوئی ویلیو نہیں ہے نا جی. سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ کرنا ہے, اس کا جو متن ہے اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا, یہی فیصلہ کرے گی نا سپریم کورٹ آخر میں. سر اب یہ تو فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے, وہ امبیسڈر جو مرضی ہو, امبیسڈر کل وہ اپنے صاحبزادے کو لگا دیں, لیکن فیصلہ اینڈ آف دا ڈے سپریم کورٹ نے کرنا ہے کہ اس کا متن ان کے لیے قابل قبول ہے یا نہیں. دیکھیں پاکستان کی تاریخ دنیا سیاست کا اس سے بڑا کیس میں سمجھتا ہوں برِ صغیر ایشیا میں نہیں لگا. اور 5 جج پاکستان کے چوٹی کے جج ہیں, انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے انہی میں سے. اور یہ 2 جج اس طرف والے دونوں, گلزار صاحب بھی اور شاید ظاہر رائٹ سائڈ پہ سینئر ہوتے ہیں, پھر جونیئر ہوتے ہیں نیچرلی. سو انہوں نے ہی اس ملک کا چیف جسٹس بننا ہے, اور یہ انصاف کی ایسی بنیاد رکھ دیں گے اس ملک میں کوئی تالا آزما نہیں آ سکے گا. ٹھیک, اس ملک میں کوئی آدمی جمہوریت کو میلی نظر سے نہیں دے سکے گا. اس ملک میں سپریم کورٹ کو کوئی سجاد شاہ کی بیٹھک نہیں سمجھے گا. اس ملک میں لوگ سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ سمجھیں گے, اور انشاءاللہ تعالی کرپشن کا تابوت نکلے گا. اس کی وجہ صرف یہ ہوگی, اس وقت ہوگا یہ سب جب آپ کے حق میں فیصلہ ہے. نو, آپ کے خلاف فیصلہ ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میری گزارش سنیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارے خلاف بھی آیا تو ہم اس کو حق پہ مبنی سمجھیں گے, کیونکہ آئی ٹرسٹ دیز ججز. قوم میرا ریکارڈ رکھ لے, میں نہیں کہوں گا کہ غلط ہو گیا, کیونکہ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ ججز سمجھتے ہیں کیس کیا ہے. ٹھیک, ان ججز کو جب آدمی ہم کوٹیشن دیتے ہیں, کوئی پی ایل ڈی کا حوالہ دیتے ہیں, کوئی سپریم کورٹ کا حوالہ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں آگے چلو, یعنی nobody can beat the experience. These are the experienced judges of the Pakistan. اور یہ سجاد شاہ نہیں ہے نواز شریف sir, صاحب. there is always a face behind the case. Yes. There is always And this face is going to be punished this time. ساری قوم کو کہتا ہوں کہ میری تقریر اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو چلائیں, مجھے نہیں آتا یہ انٹرنیٹ. میں نے کہا جناب اسپیکر صاحب, میں دعوے سے کہتا ہوں جتنا بڑا مال ایل این جی میں کمایا گیا ہے, ایل این جی کا کنٹریکٹ 15 سال کا زمین بوس ہو گیا ہے, کیوں نہیں بتاتے ہمیں؟ یہ ٹرمینل تمہارے باپ کے ہیں, کوئی ٹینڈر نہیں ہوا, سب بکواس ہے. نہیں ہوا, مانتے نہیں ٹینڈر ہوا. ٹھیک ہے, بلکہ میں تو پھنسا ہوں, ورنہ میں سوچتا ہوں کہ میں سپریم کورٹ ہائی کورٹ جاؤں اسلام آباد میں, کہ سارا سائیوال کا منہ کالا ہو جائے گا, ساری زمین تباہ ہو جائے گی, سارا کراچی پورٹ کا علاقہ کالا, ساری چین کی جتنی آلودگی ہے, جو لوگ لاکھوں وہاں مر رہے ہیں وہ پاکستان میں مریں گے. ان کی اولاد کیونکہ پاکستان سے باہر ہے نا, سٹنٹ جعلی ہمیں پڑیں, جعلی دوائی ہمیں ملے, جعلی دودھ ہم پئیں, جعلی پانی ہم پئیں, جعلی گوشت کھائیں, گدے کا گوشت کھائیں جی, جعلی چھوڑیں ہے جی, کہ ہم پہ الزام ہو کہ ہم گدے کا گوشت کھانے والے ہیں, اور پھر ہم کہیں مہا جناب علی جس نے ہماری طرف دیکھا ہم اس کی جناب علی آنکھیں نکال لیں گے. بدماشی تو بہت کرتے نا, بدماشی کرنے کے لیے کچھ ہونا ضروری تھوڑی, الفاظ ہی چاہیے نا, شیخ صاحب وہ کر لیتے. آخر میں مجھے بتائیں, یہ سارا کچھ آپ نے کہا کہ جناب یہ مصیبتیں, یہ قطری خاندان ہے, بزنس پارٹنر ہے بقول آپ کے شریف خاندان کا, اور جو پورٹ قاسم کا آپ نے ذکر کیا, اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی حکومت نے ڈیفینڈ کیا اس کو, اور انہوں نے کہا کہ اچھا پروجیکٹ ہے. پورٹ قاسم کا ذکر کیا آپ, موٹر وے کے اندر قطریوں کے, میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, ان کی میں دوبارہ چیک کر لوں گا, لیکن 2 بڑے پروجیکٹ ان کے پاس تھے. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, اور اگر آپ اس قطری کا ہسٹری اٹھا کے دیکھیں شیخ صاحب,
وہ خود کرپشن میں نا، خود corruption نواز شریف اور قطری ایک ہی ایسے قسم کے۔ شخص کی کیا گواہی قبول ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہاں پہ یاد ہے آپ کو عمران خان کے خلاف آرگومنٹ یہ تھا، ان کا آرگومنٹ تھا، میں نہیں کہتا کہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ اس آدمی کو دیکھیں جو ہم پہ الزام لگا رہا ہے، اس آدمی کا کردار پہلے دیکھیں پھر اس کو دیکھیں ہمارے پہ الزام، یہی کہا تھا نا شاید حامد صاحب نے۔ تو ایسے آدمی کی گواہی کیا قابل قبول ہوگی؟ کیا اس کا کردار دیکھنے کی ضرورت نہیں؟ سر قطری خط جو میں نے قومی اسمبلی میں کہا ہے، جس بندے نے بھی نواز شریف کو یہ مشورہ دیا نا، جس بندے نے بھی نواز شریف کی جڑوں میں بیٹھ گیا، میں نے قومی اسمبلی میں سخت زبان استعمال کی، میں گیا اور لتر اٹھا کے نا اس کو دو لگاتا اور پڑھاتا کہ چنا کتنے گزاری ہے رات میں، ڈز کر کے مارتا، آجا مورے بالما تیرا انتظار ہے، ڈز کر کے مارتا۔ اور 20 کروڑ لوگوں کو اتنے سے قطری کے ایک کرپٹ ڈسونسٹ اور سلگش مین کے نیچے لٹا دیا آپ نے یار۔ نواز شریف کوئی پیسے کے لحاظ سے معمولی آدمی تو نہیں نا، 30 کارخانے یہاں ہیں اور تم نے کہتے ہو کہ 6 کارخانے ہم نے اس وقت لگائے جب ہم سے اتفاق پوٹری لے گئی۔ پھر جج صاحب پوچھتے ہیں نا تو اتھے جان دی کی لوڑ سی جے 6 اتھی لاگے سن۔ سر ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے منہ پہ سیاسی سیاہی کتنی ملی جا رہی ہے۔ لیکن سر لگتا نہیں آپ کو کہ شاید میاں صاحب بچ بھی سکتے ہیں، کیونکہ میاں صاحب کا تو نام ہے بھی نہیں گیم؟ بچ بھی گیا نا، ہم ہار بھی گئے نا، ہم ہار کے بھی جیتیں گے، وہ جیت کے بھی ہار جائیں گے۔ قوم نے مان لیا ہے کہ عمران خان اور شیخ رشید کا کیس سچا ہے اور یہ جھوٹے ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ہارے بھی، وہ جیت بھی گئے، وہ جیت کے بھی ہاریں گے، ہم ہار کے بھی جیتیں گے، کیونکہ یہ لڑائی ہے کیش گروپ میں اور 20 کروڑ لوگوں میں۔ یہ کیش ہے جو 20 ملین درہم گدے پہ کبھی لے کے جاتے ہیں، کبھی اونٹ پہ لے کے جاتے ہیں۔ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں میاں صاحب کو، سر وہ ڈالتے ہیں، ڈالتے رہے ہیں، گھبرائیں نہیں آپ، ڈالتے رہے ہیں۔ کمپٹیشن جب تھا وہ ڈالتے رہے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، گھبرائیں نہیں۔ پنجاب میں انشاءاللہ الیکشن ہوگا، الیکشن ہوگا اور زبردست الیکشن ہوگا، فیصلہ عوام کا۔ کتنی سیٹیں اگر میاں صاحب گرتے نہیں آپ سے؟ سر سیٹوں شیٹوں کا مسئلہ چھوڑیں، میں نواز شریف کو 2018 میں نہیں دیکھ رہا، نہیں دیکھ، نہیں دیکھ۔ کس کو دیکھ رہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے، پھر آپ میرے کلپ دکھائیں گے کہ قربانی سے پہلے قربانی والے اور جناب علی۔ میں 2018 میں نواز شریف کو نہیں دیکھ رہا، اور 2017 پاکستان اور بر صغیر اور دنیا سیاست کا اہم ترین سال ہے۔ اور بلاول صاحب کو دیکھ رہے ہیں؟ جی بلاول صاحب، بلاول اگر خود ہوتا تو تب تھا، وہ باپ کے نیچے تو اس نے نظر ہی نہیں آنا، کیا پدی کا شوربہ۔ آصف مجھے زرداری لگتا ہے آپ صرف عمران خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں 2018 میں۔ دیکھیں میں تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، آئے یا نہ آئے یہ اور بات ہے۔ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں شامل نہیں ہوں تحریک انصاف میں، عمران خان کی حد تک میں ساتھ ہوں۔ عوامی مسلم لیگ انشاءاللہ عمران خان سے اپنے حصے کے مطابق، اپنے جسے کے مطابق اپنا سیٹوں کا حصہ لے گی اور عمران خان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہوگی۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، واپس آتے ہیں۔ ڈاکٹر بابر امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب کے کلوز آج کل جب اخبار کھولتا ہوں مشورے آپ دے رہے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کمیشن پہ جاؤں اس پیناما کیس کے، سر کیا مشورہ دیتے ہیں خان صاحب کو آپ ویسے آؤٹ آف کیوریوسٹی؟ 3 مشورے ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر۔ پہلا تو یہ ہے کہ جہاں تک صورتحال چلی گئی ہے ساری دنیا میں جوڈیشل ایکٹیویزم کی، لوگوں کی بیداری کی، اس کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کسی قیمت پہ۔ اس پہ بات ہو سکتی ہے جب میں اور آپ ملیں گے یا کسی ایسے آدمی سے ملوں گا۔ اور دوسرا کیس سے متعلقہ وہ تو یہاں نہیں بتایا جا سکتا۔ اور تیسرا یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ہر قیمت پہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اور یہ مشورہ میں پوری قوم کو دیتا ہوں اور سارے اداروں کو بھی دے رہا ہوں۔ لیکن آپ کا وہ جو سروے آیا اس میں کہتے ہیں 60% لوگ تو جانتے نہیں ہیں کہ پیناما لیکس کیا، 59% مانتے ہیں اس سروے کو آپ؟ نہیں، میں مطلب ڈو یو تھنک ٹھیک ہو سکتا ہے؟ نہیں، اٹس ویری کریکٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف پیمنٹس میڈ ٹو دی سروے ہولڈرز۔ یہ سارے کے سارے پیسوں والے ہوتے ہیں، پیڈ کانٹینٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں کس جگہ پہ یہ سروے ایسا ہو سکتا ہے؟ زمین پہ آپ بھی گھومتے ہیں، میں بھی گھومتا ہوں، پاکستان میں 100% سے بھی زیادہ لوگ دیہاتوں میں جن کو بالکل یہ پتہ نہیں کہ پیناما کسی ملک کا نام ہے یا کسی اور چیز کا نام ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے پیسے چوری ہو۔ ادارے جانے پہچانے نہیں ہیں، سیمپلنگ کہاں سے انہوں نے کی سروے کے لیے لوگوں کی یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، باہر کوئی نہیں نکلا۔ سروے ہو رہا ہو تو یار بھائی کو پتہ نہیں ہوگا، باقی ٹیلی ویژنس کو پتہ نہیں ہو رہا کہ کوئی سروے کر رہا ہے۔ آج کل تو ہر گلی میں جس کے پاس سمارٹ فون کیمرہ ہے وہ رپورٹر ہے اور ہر آدمی جرنلسٹ ہے۔ اس لیے یہ سروے گھوسٹ قسم کے سروے اس سے پہلے بھی اس طرح کے آئے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا سروے آنے کے بعد وہ اپنی پاپولرٹی پہ کھیل سکتے ہیں۔ ٹھیک، سو آپ کہتے ہیں سروے اس وجہ کمیشن کو خان صاحب ہی
रजामंदी का इजहार किया है कमीशन के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जर्नलिस्ट सेक्शन भी होता, उसमें बड़ी पुरानी बात आती है जब मामला था कमीशन के पास की तरफ ही जाएगा, कमीशन वाले पास ही गैसी जाएगा। कमीशन वाले पास है किस तरह गैसी नहीं गशना नहीं, माई एक्सपीरियंस टेल्स मी नहीं गशना। देयर आर 3 थिंग्स। नंबर 1, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा है जिसको मुकदमा नहीं समझ आया? एंड द जजेस आर नॉट लेमैन। कहते हैं दे वेयर द लॉ ऑन देयर स्लीव्स। सारी तरफों देख लिया व्हाट इज द केस। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, अब ज़ाहिर जजमेंट उन्होंने देनी है, मैं आपको अपना गेस वर्क बताता हूं कि जब ये सूरत हाल हो तो क्या हो सकता है। पहला ये है कि कोई ये कहे कि क्लीन चिट, हमें कुछ भी नजर नहीं आया, हमने कुछ भी नहीं सुना, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने कुछ नहीं देखा, हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सारा कुछ हो सकता है। ये नहीं हो सकता, यानी टू माई पेपर्स दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। दूसरा, 2 सूरतें। एक पहले कमीशन पे आपने, इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। कमीशन की हिस्ट्री बड़ी चेकर्ड है पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेट, एक कमरे में फैसला हो रहा है और कहते हैं जी फलां लोगों के खिलाफ कोई शहादत नहीं है। 14 लोग आपने कैमरे पे दिखाया शहीद होते हुए मॉडल टाउन के। दूसरे कमरे में एक फाइल पड़ी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कौन कौन से मदार है और क्या क्या है। वो फाइल जज साहब इतना नहीं करते कि इस कमरे से उठ के वो उस कमरे में चले, मेंबर इंस्पेक्शन टीम को कहें, रजिस्ट्रार को कहें, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जैसे आदिल सैयदजादे को कहें कि जनाब मैंने फैसला लिखना है, मुझे कमीशन की रिपोर्ट मेरी कंजम्पशन के लिए दिखा दीजिएगा। वो भी नहीं होता। तीसरा इसका पहलू ये है कमीशन का कि कमीशन एक सूरत में कामयाब हो सकता है और कबूल हो सकता है लोगों के लिए। नवाज शरीफ साहब इस्तीफा दें, कमीशन बैठे, वो इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेशन करे, उसमें मुदाखलत कोई ना हो। खान साहब ने तो ये शर्त नहीं रखी। लेकिन दूसरा, चले आप ये भी आप कहते हैं कन्फ्यूजन कोई नहीं है, भी आपका पहला था कोई जिसने केस देखा उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं। सर आपको कन्फ्यूजन कोई नहीं, एतजाज अहसन कन्फ्यूज नहीं है, जस्टिस सजाद अली शाह कन्फ्यूज नहीं है, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी कन्फ्यूज नहीं है। बट मुझे सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल या ये आर्गूमेंट मैंने खुद सुने कि सबूत ना आपने दिया है ना आपने दिया है। यानी वो आर्गुमेंट ये दे रहे हैं कि जी ना हम मे बी की बुनियाद पे, अल्फाज कोट अनकोट बता रहा हूं, मे बी की बुनियाद पे फैसला नहीं कर सकते। आपने हमारे आगे पीछे दीवारें खड़ी कर दी, हम फैसला कैसे देंगे? आपने हमें हमारे सामने, इसका मतलब वो बारे सबूत जिसको आप कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में बड़ा सीधा सीधा शरीफ खानदान पर है, कुछ रिमार्क से लगता नहीं है कि वो भी यही सोचते हैं जो कोर्ट नहीं, मुझे नहीं लगता। जो असल सब्सटेंस है वो 3 चीजों में है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। व्हेन आई से दिस, आई डू नॉट से दिस एज अ पार्टी, मैं तो इसको एक एक्सपर्ट के तौर पे कहता हूं जिसका चौथा अशरा इस काम में लगा हुआ है। पहली चीज जिस पे कंफ्यूजन कोई नहीं है वो ये है कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके कोई मालिक हैं, इनकार ही कोई नहीं, ना कोई कंफ्यूजन है। दूसरी चीज ये है कि उसका सोर्स ऑफ इनकम बताने में अभी तक वो पार्टी नाकाम रही है, इस पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीसरा ये है कि वो ये नहीं बता सके कि कबूतर था, अल्फू जिन था, ऐनक वाला था, लेके कौन गया, तो कंफ्यूजन कहाँ है? अब जो जिस बात पे कंफ्यूजन जिसको हम कहते हैं, मैं समझता हूं कि वो सवालात सारे बनते हैं। ये जो हेयरिंग हो रही है, मेरा दिल राजी हो गया। बेशुमार मुकदमात हम ऐसे लड़ते हैं जहां हसरत रह जाती है कि काश हमें सुन लिया जाता और काश हम ज्यादा बोल सकते। इसमें लोगों ने क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या आर्गू नहीं हुआ, कैसा कैसा नहीं हुआ, आपने खुद सुना है। इसलिए ये जबरदस्त किस्म की आर्टिकल 10A के मुताबिक, जो मैं क्रेडिट लेता हूं लॉ मिनिस्टर के तौर पे, ये बेहतरीन हेयरिंग है। इसमें सवाल और आने चाहिए और इसी तरह के सवाल आएंगे तो इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग हो सकती है। इमरान खान इन्फॉर्मेंट है, वो कंप्लेनेंट है, वो मुस्तगीस है, उसने जाके कहा कि ये पेपर्स निकले, इनके बारे में जरा थोड़ा सा सोर्स वो भी नहीं है सर, नहीं है सोर्स वो भी नहीं, सोर्स नहीं है। अच्छा, सोर्स कहाँ है? सोर्स मुल्क से बाहर है, इसलिए जेन्युइन है, ये शिकायत नहीं की जाती। लेकिन आप जो गुस्सा करते हैं मिनिस्टर आके लोगों के ऊपर और इतना उनके मुंह से शोले निकल रहे होते हैं, वो क्यों कर रहे हैं? उनके पास प्रीटेक्स्ट नहीं बचा कि हमारे खिलाफ कोई सियासी कार्रवाई हो रही है, और इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं है, पाकिस्तान के अंदर से नहीं है। और फिर एक और इसका पहलू, लेकिन उनकी कंफर्ट का ये भी तो है कि मियां साहब का नाम भी कहीं नहीं है। देखिए, हमने एक मीटिंग की है, मैंने और इमरान खान साहब ने, कुछ ऐसे केस, रिपोर्टेड केसेस हैं जिनमें ये बातें मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें बातें मौजूद हैं कि मियां साहब के नाम हैं। अच्छा, वो तो चले अदालत के अंदर की बात है ना, वहां पे यूज होगा। लेकिन मियां साहब ने जो खुद बयानात दिए हुए हैं, उनका कोई इलाज आप कर सकते हैं? उन्होंने, आपने मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए। मैं देखें एक लेमैन की हैसियत से सवाल पूछता हूँ, एक तो कानूनी बातें ना प्लीज बाबर साहब। लेमैन क्या पूछता है कि जनाब जब आपने कहा, एक ने कहा मैंने खरीदे,
2006 میں 5 میں جدہ کی فیکٹری بیچی, وہ سرمایہ ہم لندن لے کے گئے, وہ ہم نے خریدے. پھر آپ کہتے ہیں دبئی سے پیسے جو تھے وہ اس سے جدہ کی فیکٹری لگی, جدہ سے ہم ادھر گئے. اس بیان میں بڑی کنسسٹنسی ہے, اور کوئی قطری خط نہیں ہے بیچ میں, کوئی قطری شہزادہ قطری بادشاہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب عدالت میں پہنچے تو قطری آ جاتا. عدالت قطری کو مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے بڑا سوال ہے, لیکن ایک عام بندہ یہ سوچے گا کہ عدالت قطری کو کیوں مانے. مطلب آپ جب 9-10 مہینے یہ جواب سچ نہیں دے سکے تو 11ویں مہینے یہ سچ سامنے کیسے آ سکتا ہے؟ اس کا کیا کریں؟ اس یہ جو کنفیوژن ہے, اگر انہیں قطری خط مان لیا پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں قطری خط کو تو قطر نے نہیں مانا, قطری خط کو تو گھر والے نہیں مان رہے. قطری خط کے بارے میں جو پرسیپشن دیا گیا وہ یہ ہے کہ ریاست قطر کی طرف سے الثانی فیملی جو کہ وہاں پہ برسر اقتدار ہے, یہ خط آیا ہے اور اس کو ریاستی خط بنا کے پیش کیا جاتا رہا. اس دوران آپ لوگوں نے اس خط کو ڈیسائفر کیا, آپ لوگوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا, آپ نے ڈائسیکٹ کر کے قوم کے سامنے رکھا, تو تب ریاست قطر کو یہ خیال آیا کہ ہمارا تعلق پاکستان کے ساتھ بھی ہے. ایک پڑوسی ملک ہے, ایک ریجن کا ملک ہے, ایک نیوکلیئر ملک ہے, ایک اسلامی ملک ہے. اس لیے انہوں نے یہ وضاحت کر دی کہ یہ کسی کا ذاتی خط تو ہو سکتا ہے, یہ قطری حکومت کا خط نہیں ہے. اس لیے اس کی ویرسٹی زمین پہ آ گئی. ایک دوسرا, اس خط کو آپ مان لیجئے تو یہ تو منی لانڈرنگ پھر ایڈمٹڈ ہے نا. اس خط میں کوئی سورس ہے, اس خط میں کوئی ٹریل ہے, اس خط میں کوئی ذریعہ ہے کہ کون سا بینکنگ چینل استعمال ہوا ہے. اگر میں اپنے گھر کا سامنے کا لان کھودوں, اس میں سے سونے ہیرے جواہرات کی دیگ نکل آئے, وہ کون سے پیسے ہیں یہ بتائیں؟ دیکھیں وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے, اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسی یہ بھی تو ممکن ہے, ریلم آف پاسبلٹی تو کچھ بھی ہو سکتا نہیں. جو سلمان راجہ صاحب جو کہانی ڈال رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ان دا ریلم آف پاسبلٹی اف اٹ از پاسبل, آپ کو میری بات ماننی پڑے گی, مجھے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا پڑے گا. ایک ممکنات میں سے تو یہ بھی ممکن ہے نا. اچھا دیکھیے جی, جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے نا, اس کے 2 پورشن ہیں. ایک تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ فیکٹس کے اوپر نہیں ملتا, سرکمسٹانسز کے اوپر ملتا ہے کہ کن حالات میں اس نے یہ جرم کیا. ہاں, فیکٹس کے اوپر نہیں ملتا. فیکٹس ایڈمٹڈ ہیں اس مقدمے میں, بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہاں سے آ گیا. دوسرا جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی پہلے آ کے انکار کرتا, وہ کہتا ہے یہ ہماری جائیدادیں, جس طرح ٹیلی ویژن پہ انہوں نے کہا ہوا ہے نا, نہیں ہے, یہ بھی کہا ہوا ہے انہوں نے. آپ کہتے کہ ہماری جائیدادیں نہیں ہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے تو یہ کہا, میں میرا خاندان ہماری پراپرٹی, میں میرا خاندان ہماری پراپرٹی, میں میرا خاندان ہمارے اثاثے, میں میرا خاندان ہمارے کاروبار, اور یہ سارے کے سارے ڈکلیئرڈ ہیں. پھر انہوں نے اس میں اپنی 3 نسلوں کو خود ملوث کیا کہ میرے بچوں کے پاس پیسے ہیں, بالکل جائز ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ابا جی نے بڑی محنت کی, اور پھر درمیان والی نسل ان کی اپنی ہے اور ان کی بیگم صاحبہ کی بھی ہے. جہاں میاں صاحب ہم کر رہے تھے, وہاں حسین نواز نے, کیونکہ یہ ہے نا, یہ میاں شریف صاحب کا یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں شریف صاحب نے یہ پراپرٹی دی ہے, وہیں پہ حسین نواز نے اس کو بار بار میں کہہ کے ٹریٹ کیا. میں نے یہ پراپرٹی مل بنائی, میں نے وہ مل بیچی, میں لندن گیا, میں نے وہ گھر اپارٹمنٹ خریدے, اور میں نے حسن نواز کو بزنس کے لیے پیسے دیے. سو اس کو میاں شریف کو اس میں سے نکالنا پڑے گا کہیں نہ کہیں. آپ کو ذرا سن لیجئے گا وہ جو حسین نواز نے کیا کہا اس وقت. سعودی عربیہ کی فیکٹری کی جس وقت سیل ہوئی تو اس سے جو انکم ہمارے پاس آئی, الحمدللہ کافی اچھی انکم تھی. تو وہ باقاعدہ جو ہے نا وہاں سے سعودی عربیہ سے آفیشلی ٹرانسفر ہوئی برطانیہ. سیل سے میرا حصہ آیا تھا, الحمدللہ کافی اللہ تعالیٰ نے برکت دی تھی اس میں. تو میں نے ایک چھوٹا سا جو ہے نا اسٹیل کا کارخانہ میں نے اپنے نام سے شروع کیا. پھر الحمدللہ وہ جو 3 پراپرٹیز جو ہے نا میں نے لی, وہ جو ہے نا آج جو ہے نا الحمدللہ آج بھی جو ہے نا ہیں وہ پراپرٹیز جو ہے نا ہمارے پاس. اور یہ بات ہے 2006 کی, جب جو ہے نا اپنا ہم لوگوں نے جو ہے وہ میں نے بلکہ خریدی. جدہ میں آپ نے پیسہ کمایا جی, کاروبار حسن نواز صاحب کر رہے ہیں وہاں پہ, وہ آپ کا پیسہ جس سے کاروبار کر رہے ہیں وہ میں نے اگر لیٹ سے اگر حسن نواز شریف کو کوئی پیسہ دیا ہے اگر, تو کیا جانا اپنا اس میں برائی. بابر رحمان صاحب میں نے خریدے, جو میں گن سکا ہوں 8 دفعہ انہوں نے کہا میں نے. if I go wrong, میں نے خریدے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ فیملی نہیں ہے, نہیں, میں ہوں. یہ والد میاں شریف اینڈ سنز نہیں ہے, یہ میاں نواز شریف اینڈ سنز بنتا ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ. 2 ایک اور چیز بھی بنتی ہے, قطری نہیں ہے, محنتی میری ہیں, سارا میں نے کیا, میں نے اپنے نام پہ کارخانہ لگایا, میں نے پیسے کمائے, میں نے بھائی کو دے دیے, بھائی کو دیے تو میں نے کون سا گناہ کر دیا میں نے. اس کے علاوہ یہ لیگسی نہیں ہے میاں شریف صاحب کی بھی. تو یہ میاں شریف اینڈ سنز نہیں ہے, یہ میاں نواز شریف اینڈ سنز کر رہے ہیں نا. طے ہو گیا.
تو پھر میاں نواز شریف ہے انسان جب کر رہے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کے عہدے ملنے کے بعد ہی کر رہے ہیں نا. یا تو پیدائشی ایک ادر دیگ جس طرح سے آپ توقع کر رہے ہیں آپ کے گھر سے نکلے, مجھے پتا ہے پٹھوار میں سے دیگ نکلی تو مجھے حصہ ملے گا, لیکن جو ان کی لیگیسی تھی اس میں تو حصہ پھر کسی کو نہ ملا نا جی. اس لیے یہ سارا کیس ڈسٹرائے کرتے ہیں اپنا, جب یہ اس کو کہتے ہیں ایویسو جواب دینا قانون کی زبان میں. آخر میں یہ جو تقریریں سنی آپ نے, جی سر, یہ تقریر عموماً کس وقت, مجھے کیونکہ آپ کے پیپلز پارٹی کا دور حکومت بھی یاد ہے, جب آپ لوگ اگریسو ہوئے, عدالت کو چیلنج کرنا شروع کیا, کبھی فیصل رضا عابدی کو کہا بھیجا, کبھی وہ کون سا موقع ہوتا تھا جہاں آپ لوگوں کو لگتا تھا کہ اب حکومت اب ہمیں ٹیک آن کرنا ہے؟ دیکھیے ایک دن میں گھر بیٹھا ہوا تھا, 4 منسٹر صاحب مجھے ملنے کے لیے آئے, تو میں نے ایک بندہ بلوایا ہوا تھا وارث شاہ کے مزار سے, میں ہیر سن رہا تھا, تو وہ جب آئے تو انہوں نے بھی جوتیاں اتار دی, وہ بیٹھ کے وہ کہنے لگے جی اسی تے بسترے بن رہے ساں اپنے. یہ جو اندیکھا انجانا خوف ہوتا ہے نا کہ تمہیں دیکھ کے ہم ریلیکس ہو گئے کہ تم بیٹھ کے ہیر وارث شاہ سن رہے ہو گھر میں, تو ہم تو وہاں منسٹرز کالونی میں بسترے باندھ رہے تھے. یہ حکومت کے لیے 2 بڑے امپورٹنٹ سمبلزم ہوتے ہیں. ایک یہ کہ وہ عام آدمی کی طرح ریئیکٹ نہ کرے, وہ ادارہ ہے, اٹس این انسٹیٹیوشن, اس کا ریئیکشن انسٹیٹیوشنلائز ہونا چاہیے. دوسرا اس کے لیے غصہ کرنا بالکل بھی اس کی صحت کے لیے ضروری نہیں ہے, ہانیکارک ثابت ہو سکتا ہے, ٹو دا کانٹری کے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. جی سو آپ کہہ رہے ہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے, انسٹیٹیوشن ایز انسٹیٹیوشن بات کریں. یس. میں چاہتا تھا, پتہ نہیں سجاد علی شاہ صاحب کی ساؤنڈ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے, تیار ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے ایک ججمنٹ میں 11 رکنی بینچ کی ججمنٹ میں ایک ڈائسینٹنگ نوٹ دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کیا وجہ ہے کہ پنجابی وزیر اعظم کے لیے قانون بدل گیا ہے اور 2 سندھی وزیر اعظم فارغ ہوئے, اس کے لیے قانون نہیں بدلا. پہلے سن لیں, مجھے بتائیے یہ کس حد تک درست ہے سر؟ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرایا, میں چیف جسٹس تھا, اس میں بدقسمتی تھے ہمارے ججز جو ہیں, they were on the side of نواز شریف. وہ میری ججمنٹ ہے, آپ بتائیں کہ we were 11 ججز, 11 میں آپ کا ڈائسینٹنگ نوٹ تھا نا سر؟ میرا ڈسینٹنگ تھا. اب آپ بتائیں کہ کیوں مجھے وہ کہتے تھے کہ وہ نانگوں کے بل میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جب آیا تو یہی فیصلہ آیا کہ یہ اچھے جمہوریت کے لیے اچھا ہے کہ الیکشنز ہو رہے ہیں 90 دن کے اندر. ہاں, تو پھر اب میاں صاحب کا کیس آتا ہے سامنے. پھر میاں صاحب کا کیس آیا. میاں صاحب کے کیس میں تو انہوں نے کہا کہ غلط ہے, اس کو پاور ہی نہیں ہے پریزیڈنٹ کو, 58(2)B کا پاور ہی نہیں ہے. یا اللہ, یہ ایسا, یہ تو ظلم ہو رہا ہے. سپریم کورٹ ہے, اس میں آپ 11 ججز یا 15 ہیں یا 16 ڈیپینڈنگ آن دا نمبر آف ججز. کیسے ہوا کہ ایک پنجابی پرائم منسٹر کا کیس کو آپ مختلف طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سندھی کو ڈیفرنٹ طریقے سے؟ میں وجہ سمجھنا چاہتا ہوں. میں وجہ بتا رہا ہوں, پنجابی ہیں, دیکھیں میں وجہ بتا رہا ہوں. ان دونوں میں میجارٹی جو تھی وہ پنجاب کے ججز کی تھی, اور یہ جو پرائم منسٹر تھے یہ دونوں سندھی تھے. Do you agree with him? بات تو سچ ہے, مگر بات ہے 2 چیزیں. جس دن حملہ ہوا میں وہاں موجود تھا. حملے سے پہلے ایک وزیر جو اس وقت پارٹ ٹائم 2 وزارتیں چلا رہے ہیں دفاع سمیت, انہوں نے اکرم شیخ صاحب پہ حملہ کر دیا. صرف میں اور میرا سٹاف تھا چھڑانے کے لیے, زخمی کیا باقاعدہ. پھر جب کورٹ کے اندر گئے تو کورٹ کے اوپر جلغار آ گئی. ہم لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے, جرنلسٹ بھی تھے, کیمرے ہیں وہاں, آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ کون لوگ تھے. صرف اس کیس میں ایسا نہیں ہوا, بی بی کے کیس میں, محمد خان جنیجو کے کیس میں 2 کیس وہی بتائیں. ٹھیک ہے, محمد خان جنیجو کا کیس دونوں سندھی وزیر اعظم. ایگزیکٹلی, میں ان کی تائید کر رہا ہوں شاہ صاحب کی. اس میں بھی یہ ہوا, انہوں نے کہا کہ چونکہ الیکشن کا شیڈول آ گیا اور اس لیے الیکشن ہو جانا بہتر ہے. پاکستان میں اس سیاہ تاریخ کو دفنانا پڑے گا ہمیں. جو پولیٹیکل ایکسپیڈینسی, نظریہ ضرورت اور دوسرے اینگل نکالنے والی ججمنٹس ہیں. I don't want to believe it, but do you believe it? ہوا ہے نا جی, ایسا میں کیسے, یعنی how can I deny my former chief justice? There's a judgment on the point and it is written like that. جوناتھن کی تاریخ آپ جانتے ہیں, کیونکہ جوناتھن پہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں بڑے الزامات لگتے تھے. قمر زمان قاہرہ صاحب نے مجھے کچھ اس کی بیک گراؤنڈ بتائی. انہوں نے کہا کہ اس وقت کا طریقہ کار یہ تھا, کیونکہ ارینجمنٹ پہلے سے چلتی آ رہی تھی میاں صاحب کی فیملی کی ضیاء الحق صاحب کی رجیم کے ساتھ, کہ ان کی سیکیورٹی کسٹم چیکنگ پورٹ پہ نہیں ہوتی تھی, اتفاق فاؤنڈری میں آ کے ہوا کرتی تھی. پیپلز پارٹی کی حکومت نے کہا نہیں جی یہیں پہ کھلے گی مشین اور یہیں پہ ہم چیک کریں گے اس کے اندر ہے کیا کیا. کوئی بیک گراؤنڈ ہے آپ کے پاس؟ جوناتھن بحری جہاز
اس میں کیا تھا, کیا ہوا؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہمیں 50-55 کروڑ کا نقصان ہو گیا. تو یہ شوگر مل میں نے سنا اس وقت بھی شوگر مل اسکریپ اور را مٹیریل کے نام پہ ہی آئی تھی. جی اسکریپ کے نام کے اوپر بڑی قیمتی مشینیں آتی تھیں, یہ میں نے سنا ہے. there is no doubt about it, there is no doubt about it. مبینہ طور پہ دیکھیں پتہ نام تو there is no doubt about it کہ میں ایک کی بات نہیں کر رہا کہ جوناتھن میں کیا آیا, I do not know. میں بات کر رہا ہوں کہ لوگ جو اسکریپ کے نام پہ پوری مشینری اٹھا کے لاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جدہ کی خبر کہ اسرائیل سے خریدی گئی پرانی مل کی مشینری اور وہ جدہ میں جا کے کسی پاکستانی نے لگائی, نام نہیں لیتے, سب کو پتہ ہے کس نے لگائی, اور اس کو کہا گیا کہ اس کو ہم امپرووائز کرتے ہیں. یہ طریقہ واردات رہا. لیکن جو کہتے ہیں نا کہ نقصان ہوا 55 کروڑ کا, پہلے تو بتانا پڑے گا اس سے پہلے 55 کروڑ تھے کہاں, اس کے بعد کہنا پڑے گا کہ یہ نقصان ہو گیا. اور پھر جو نیشنلائزیشن کی پالیسی تھی وہ ایک ادارے کے لیے تھی, وہ تو پورے پاکستان میں تھی. اس کے اوپر 2 پوائنٹس آف ویو ہیں. اس کی وجہ سے لیبر موومنٹ پاکستان میں بڑی کامیاب رہی, اس کی وجہ سے غریب لوگ امپاورمنٹ ان کی ہوئی, اس کی وجہ سے غریبوں کو حصہ ملا, حصص ملے, اس کی وجہ سے غریب فیکٹریوں کے مالکان بن گئے. لیکن جب اس کو ریورس کیا گیا تو پھر آج ہم کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک, آخر میں سر کس کے ساتھ ہے, کس کو جیتا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی کوئی کیس شروع ہونے والا دوبارہ. میں نے پہلے دن کہا تھا, میں اور عمران صاحب دونوں تھے, میں نے کہا اٹ از ناٹ عمران ورسز نواز شریف, اٹ از پاکستان ورسز نواز شریف. پاکستان کے جیتنے کا وقت ہے. تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے, شکست بھی نہیں ہونی چاہیے. پاکستان تبھی زندہ رہ سکتا ہے قوموں کی برادری میں گردن بلند کر کے لوگوں کو ہم بتائیں, ہم احتساب بھی کر سکتے ہیں, اور قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے. ڈی جے ٹرمپ کے خلاف 3 ججز, مٹھی بھر ججز فیصلہ کر سکتے ہیں, تو اس سے بڑا کون ہے مقتدر؟ وہاں جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے, یہاں بھی لوہے کے چنوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر بابر وان صاحب. ناظرین کو سنی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.